بھائیو دوستو بزرگوں، ایک اس وقت خوشی ہے اور ایک جہنم سے آزادی اور خلاصی ہوگی جب ان روزے داروں کی ایک اس وقت خوشی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ ما لم یحرقھا، یہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کہتے ہیں حفاظت کے لیے جو چیز آگے کی جائے، یہ روزہ مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے بچائے گا، کہو انشاءاللہ۔ ہاں، جب مسجد شروع کی، مسجد بننے تک حاجی عابد صاحب ہم اس وقت تک مسافر بھی ہیں اور کوارے بھی ہیں، ہمارا یہاں نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہوا کہ بہت سارے ہم سارے، یعنی کہ آپ سوچیں نا اتنا بڑا کام اور اللہ ساتھ ساتھ اس کو مکمل کر دے، کہو الحمدللہ۔ سب سے جلدی بننے والی مسجد ہے، کہو الحمدللہ۔ لیکن ایک بندہ بے ہوش ہونا پسند کر لیتے ہیں، تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن روزے کے اندر ٹیکا، حالانکہ میں نے بتایا کہ روزے سے ٹیکا، ٹیکے سے روزہ اور روزے سے ٹیکا دونوں طرف ایک ہی ہے، ادھر سے لے یا ادھر سے لے، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے آ کر پکڑو، کہانی کھانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ ابتدا میں ایک اعلان سن لے، انہوں نے دیا چونکہ ہمارا آج دن تک اعلان نہیں ہوا، مسجد بن رہی ہے، بنتی رہی، پھر یہ اپنا بھائی عرفان صاحب ہوٹل والے، ان کے بھائی بیمار ہیں، ان کے اپنے بھی اور ایک ماموزاد بھائی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپریشن بھی ہوئے، اور وہ بچہ یہاں چائے بھی دیتا رہا، اسی کا اعلان ہے فضل الرحمان کا، اچھا اس سے بڑا تو آج ساتھ آ جاتے ہیں، اگر کوئی ضرور تعاون کرنا چاہے اپنے زکوٰۃ اور صدقے کی مد میں سے تو ان کے ساتھ ضرور تعاون کیجیے گا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، بات چل رہی ہے رمضان المبارک کی۔ رمضان المبارک کا معنی ہے، رمضان کا مطلب ہے جھلسا دینا، اور دوسرا ترجمہ ہے جلا دینا۔ جلانا تھوڑا آہستہ ہوتا ہے اور جھلسا دینا بالکل اوپر کا چمڑا اٹھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان کا تعارف بھی کروایا اور روزوں کا تعارف بھی کروایا اور رمضان کی تاریخ کا بھی تعارف کروایا۔ اللہ رب العزت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں اللہ رمضان کا تعارف کروا رہے ہیں، یا اللہ بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو تم روزہ رکھ رہے ہو، یہ تم پہلے نہیں ہو جنہیں روزہ ملا، تم پہلے نہیں ہو جو روزہ رکھ رہے ہو، بلکہ من قبلکم، تم سے پہلے لوگ تھے جو حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی اور سارے نبیوں کی امتوں نے یہ روزہ رکھا، اللہ نے ان کو بھی روزہ دیا، اور پھر اللہ نے اس امت کو بھی روزہ دیا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ روزہ کیوں دیا؟ اللہ کو اس سے ملے گا کیا؟ اللہ کو اس سے ملنے والا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی تو بے شمار مخلوقات ہیں جو لگی ہیں تسبیح میں۔ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے، جو فرشتہ سبحان ربی الاعلیٰ پر ہے، وہ ساری زندگی سبحان ربی الاعلیٰ، اور جس فرشتے کی زبان پر سبحان ربی العظیم کی تسبیح ہے وہ سبحان ربی العظیم کی تسبیح میں ہے، اور جس فرشتے کی زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ یہ تسبیح ہے وہ ساری زندگی اس پر اسی تسبیح پر ہے، اور جس فرشتے کی زبان پر سبحان ربی العظیم کی تسبیح ہے وہ ساری زندگی اسی تسبیح پر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ان فرشتوں پر فخر نہیں کرتے۔ دیکھو کائنات والوں، میرے فرشتے کتنی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جن میں خشکی اور تری نہیں، جن میں گرمی اور سردی نہیں، جن میں اچھائی اور برائی نہیں، جن میں نیکی اور گناہ نہیں۔ انسان کو بنایا جس کے اندر اللہ نے ہر دو مادے رکھے، موسم کے اعتبار سے گرم اور سرد ہے، اور پانی کے اعتبار سے خشکی اور تری ہے، اور اعمال کے اعتبار سے اچھا یا برا ہے، نیک اور گناہگار ہے۔ اس کے اندر نیکی کا مادہ بھی رکھا، اس کے اندر شر کا مادہ بھی رکھا۔ پھر انسان کو بنایا، اور انسان کو بنا کر پھر فرشتوں کو بتایا، فرشتوں میں
نے اپنا نائب بنایا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ بڑے تھے، اللہ کا ذکر بھی بڑا تھا، اور جن فرشتوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر تھا وہ اللہ کے نائب بنتے، وہ خلیفۃ الارض بنتے، وہ اللہ کی نیابت کرتے، وہ اللہ کے نائب بنتے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں نائب نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے انسانوں کو نائب بنایا۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے اس انسان کو اٹھایا جس کے اندر نفس کی 3 صورتیں ہیں، نفس امارہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، اس کے اندر نیکی کی خوبی بھی ہے، اس کے اندر گناہ کی خوبی بھی ہے، اور اس کے اندر نیکی اور گناہ دونوں کے درمیان کی صورت بھی ہے۔ کبھی گناہ کر کے شرمندہ ہو جاتا ہے، کبھی نیکی کر کے خوش ہو جاتا ہے، اور نیکی کے بعد پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اب اس انسان کو بنایا اور فرمایا میں نے تمہیں روزہ دیا، پھر روزہ دینے کے بعد فرمایا روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو نا۔ اب بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کو ملنا کیا ہے؟ دن کے 12 بجے ہے، این جون جولائی کا مہینہ ہے، شبی اور بلوچستان کی گرمی ہے، ملتان رحیم یار خان کی گرمی ہے، قطر اور کویت کی گرمی ہے۔ اس گرمی کے اندر فریج پڑا ہوا ہے، سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، سامنے ٹھنڈے پانی کے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ انسان اپنے بند کمرے میں، دیکھنے والا کوئی نہیں، سوال کرنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، اعتراض کرنے والا کوئی نہیں، لیکن یہ ٹھنڈے پانی کو نہیں پیتا۔ اس کی زبان یہاں تک نکل چکی ہے، بیٹا کہتے پانی پی لینا ابا جی، بھائی کہتے پانی پی لینا بھائی جی، دوست کہتے دوست پانی پی لیجیے نا، لیکن یہ پانی نہیں پیتا۔ آخر یہ کیوں پانی نہیں پیتا؟ اس لیے کہ یہ کہتے روزہ میں نے اللہ کے لیے رکھا، روزہ میں نے تقوی کے لیے رکھا، لیکن بھائیوں دوستو بزرگوں پانی میں احتیاط کرتے ہیں۔ ایک نوجوان ہے، وہ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، قاری صاحب میں کلی کر رہا تھا، پانی کا قطرہ حلق سے نیچے چلا گیا، میرے روزے میں کوئی فرق تو نہیں آیا نا؟ میں نے کہا اس نوجوان کو دیکھو نا، یہ پینے پر آئے تو بوتلیں پی جائے، پینے پر آئے تو 1.5 لیٹریاں پی جائے، لیکن آج ایک قطرے کے لیے پریشان پھر رہا ہے، آج ایک قطرے کا مسئلہ پوچھتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں روزہ۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں یہ روزے میں نے اس لیے دیے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر ڈر آ جائے، تاکہ تمہارے اندر خوف آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں پوچھنے والا، لیکن کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کہو میرا اللہ تو، ذرا کہو سبحان اللہ۔ آپ کو بھی پتہ چلے نا روزہ کس کو کہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ چلے روزے میں 4 تقریریں کیسے ہوتی ہیں، لیکن بھائیو دوستو بزرگوں بات چل رہی ہے لعلکم تتقون۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے، جلسوں پر تو ہم بتا دیتے ہیں لیکن کہنے لگے سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے۔ میں نے کہا سب کی ہوتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سب کی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا مولویوں کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا جب کسی منزل پر پہنچنا ہو اور وقت تھوڑا ہو تو پھر قانون کی پاسداری کرنے والے کو جب نظر آ رہا ہو کہ اب جہاز کی بورڈنگ بند ہونے والی ہے، پھر اس وقت وہ بھی دل پر پتھر رکھ کہتے چلو آج چلا دو۔ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ بڑا پکا قانون کا بابا جی بڑے پکے پابند ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں چلو آج چلا لو، چونکہ سامنے نظر آ رہا ہے بالکل تھوڑا وقت ہے۔ تو ایسے ہی ہماری زندگیوں کا بھی تھوڑا وقت ہے، ہم نے کسی عنوان پر پہنچنا ہے۔ کوئی نہیں لکھوا کے آیا کہ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے تو آخری جمعہ بھی ہم نے ایسے ہی مل بیٹھ کر پڑھنا ہے اور ایسے ہی محبت میں بیٹھے ہوں گے تو 2-4 باتیں جو ہو جائیں۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں لعلکم، بولو سارے لعلکم تتقون۔ اب اگر میں اور آپ بند کمرے میں 30 دنوں کا ایک روزہ جو 24 گھنٹے کا نہیں ہے، کہیں وہ 12، 8، 10، 9 اتنے 12، 16 گھنٹوں میں وہ بند ہے، اس میں کھایا پیا سحری کر کے اور انشاءاللہ آگے افطاری تیار ہو رہی ہے، لیکن بھائیوں دوستو بزرگ اس روزے کی حفاظت کرتے، چونکہ میں روزے میں اللہ دیکھ رہے، روزے کے بارے میں پوچھوں گی، اگر روزے کی حفاظت ہو سکتی ہے تو یہ جو 6 فٹ کا روزہ ہے، یہ جو انسان کی صورت میں روزہ ہے، یہ جو انسان کے قد کی صورت میں روزہ ہے، یہ جو انسان کے وجود کی صورت میں روزہ ہے، یہ جو انسان کے جسم کی صورت میں روزہ ہے، یہ جو انسان کی باڈی کی صورت میں روزہ ہے، یہ جو انسان کی جسامت کی صورت میں روزہ ہے، اس روزے کو بھی گناہ سے بچنا چاہیے، اس روزے کو بھی ظلمت سے بچنا چاہیے، اس روزے کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے، اس روزے کو بھی بچایا جا سکتا ہے، اس روزے کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اس روزے کو محفوظ میں اور آپ نے کرنا ہے۔ جیسے اللہ رمضان میں دیکھ رہے ہیں، پانی نہیں پیتے رمضان میں دیکھ رہے ہیں، روزے میں فرق ہے میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، ایسے بھائیوں دوستوں بزرگوں کاؤنٹر سے اس بار بھی میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، کاؤنٹر سے اس طرف بھی میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، کرسی میں بھی میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، عدالت میں بھی میرے اللہ
اللہ دیکھ رہے ہیں, بازار میں بھی میرے اللہ دیکھ رہے ہیں, ڈپٹی میں بھی میرے اللہ دیکھ رہے ہیں, تجارت میں بھی میرے اللہ دیکھ رہے ہیں. اسی کا نام کیا ہے؟ بولو تقویٰ. اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. حضرت فاروق اعظم کہہ دو, آپ کی عادت بن گئی ہے, آپ کی عادت بھی بن گئی ہے, اور کہو سبحان اللہ. مسجد بھی بن گئی ہے, ذرا کہو سبحان اللہ. الحمدللہ, الحمدللہ. آپ کے مزاج بن گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اتنے بڑا جلیل القدر نام ہے. اللہ کی ساری مخلوق میں انبیاء افضل و اعلی, انبیاء میں سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی و افضل ہے, اور ساری امتوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر, اور پھر جو ترتیب خلافت ہے یہی ترتیب فضیلت ہے. میں نے جملہ بڑا جلدی سے کہہ دیا, لیکن دوسری طرف یہ جملہ تلوار ہے. ترتیب خلافت, بولو ترتیب خلافت, یہی ساری امت کی ترتیب فضیلت ہے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں, جو ترتیب خلافت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عثمان غنی, حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا, یہی ترتیب خلافت ہے, اور یہی ترتیب, یہ عقید ہے, یہی ترتیب فضیلت ہے. بھائیو دوستو بزرگو, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پوچھتے ہیں, قرآن کی آیت یہ نبی سے سنی ہے, اور جبرائیل امین کو جن صحابہ نے دیہاتی کے لباس میں دیکھا, حضرت دحیہ کلبی, کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام یہ رکھیں دحیہ, یہ بہت نام ناپید ہو گئے. اٹک کے اندر ہمارے ایک عالم ہے, انہوں نے اپنے بیٹے کا نام دحیہ رکھا. ضلع ضلع گھوم جاؤ یہ نام نہیں ملتا. حضرت جبرائیل امین کو حضور علیہ السلام نے 2 بار اصلی صورت میں دیکھا, ایک دفعہ معراج کے سفر میں, اور ایک دفعہ زمین پر. ایک دفعہ معراج کے سفر میں اور ایک دفعہ زمین پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین کو میں نے دیکھا 600 پروں کے ساتھ, کیا ہے, اور ایک ایک پر پورے زمین آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیتا تھا. کہو سبحان اللہ. کیا اللہ کی قدرت اور شان ہے. میں نے دیکھا. اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے, جبرائیل امین جب آتے تھے صحابہ بھی دیکھتے تھے, تو سب سے کسی دیہاتی کی شکل میں آتے, یا سب سے زیادہ حضرت دحیہ, حضرت دحیہ دال ہا یا ہا دحیہ کلبی کی صورت میں سب سے زیادہ حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے. اب یہ سارا موجود ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رش لگا ہوئے, صحابہ موجود ہے, تابعین موجود ہے. فرمایا ابی ابن کعب مجھے تقویٰ بتاؤ, تقویٰ کیا چیز ہے. آپ کا بھی سوال بنتا ہے, آپ جا کر اپنے بیٹے گھر والوں کو بتائیں, روزے رکھ رہے ہو, نمازیں پڑھ رہے ہو, تلاوتیں کر رہے ہو, ان ساری چیزوں کا مقصد تقویٰ ہے. اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے, تقویٰ کیسے آتا ہے, تقویٰ کیسے لاگو ہوتا ہے. حضرت ابی ابن کعب نے کہا حضرت عمر سے, آپ نے کبھی لمبا کرتا پہن کر جھاڑیوں کے راستے سے گزرو, کیسے گزرے. فرمایا اپنے جسم کو سمیٹ کر, اپنے لباس کو سمیٹ کر, اپنے آپ کو محدود کر کے. آپ بھی کبھی تنگ راستے سے گزرے جہاں جسم کے ساتھ دیواریں ٹکرائے. لاہور ہے اندرونی لاہور کی گلیاں مختصر ہے, وہاں گزرنے کے لیے بعض اوقات کپڑوں کو بچا کر ٹیڑھا گزرنا پڑتا ہے. بہت ساری اور جگہ بھی ہے, لیکن مسلمانوں کی بستیاں ایسی نہیں تھی. یہ ہندو سکھ رہ کر گئے, اور یہ ہندو سکھوں کا مزاج ہے گلیوں کو تنگ کرنا. میرے نبی کی سنت ہے راستوں کو کھولنا, میرے نبی کی سنت ہے راستوں کو کھولنا. اب حضرت ابی ابن کعب کہنے لگے, عمر جب ایسے راستے سے گزرے تو کیسے گزرے. فرمایا سمیٹ کر. فرمایا اسی کا نام تقویٰ. زندگی کے سفر میں گزرو, بازار سے گزرو, تجارت سے گزرو, رشتہ داروں سے گزرو, مسجد سے گزرو, عبادت سے گزرو, معاملات سے گزرو, معاشرے سے گزرو, اخلاق سے گزرو, دوستوں کے پاس سے گزرو, دشمنوں کے پاس سے گزرو, اپنی بستیوں سے گزرو, بیگانوں کی بستیوں سے گزرو, روڈوں پر گزرو, چوراہوں پر گزرو, محرم عورتوں کے سامنے گزرو, غیر محرم عورتوں کے سامنے گزرو, اپنوں کے پاس سے گزرو, چھوٹوں کے پاس سے گزرو, بڑوں کے پاس سے گزرو. بس ایسے گزرو کہ اپنے آپ کو بھی بچاتے جاؤ, اپنی آنکھوں کو بھی بچاتے جاؤ, اپنے وجود کو بھی بچاتے جاؤ, اپنے جسم کو بھی بچاتے جاؤ. اس لیے کہ ہر طرف خطرہ ہے, ہر طرف گناہ ہے, ہر طرف ظلمت ہے, ہر طرف زیادتی ہے, ہر طرف دشمنی ہے. بھائیو دوستو بزرگو, ساری کائنات کی سب سے بڑی زیادتی اور ظلم دنیا کی محبت ہے. اس دنیا سے تم نے گزر کر جانا ہے, چودھریاں سے گزر کر جانا ہے, انہی محلوں سے گزر کر جانا ہے, انہی گھروں کے پاس سے گزر کر جانا ہے, انہی دکانوں کے پاس سے گزر کر جانا ہے. لیکن دکاندار بن کر نہیں جانا, بلکہ
وسط جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ بھائیو دوستو بزرگوں، چونکہ ہمارا مزاج اور تھا، یہ ذمہ داری تھی کندھے پر۔ اب اگر کبھی سن لے، کبھی موت فوت بن جاتی ہے، کبھی انسان دور بھی چلا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ دعاؤں میں یاد رکھو گے۔ ہاں، جب مسجد شروع کی، مسجد بننے تک آجی عابد صاحب ہم اس وقت تک مسافر بھی ہیں اور کوارے بھی ہیں، ہمارا یہاں نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہوا کہ بہت سارے ہم سارے، یعنی کہ آپ سوچیں نا اتنا بڑا کام اور اللہ ساتھ ساتھ اس کو مکمل کرتے، کہو الحمدللہ۔ سب سے جلدی بننے والی مسجد ہے، کہو الحمدللہ۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ ہم جیسے آپ کی تعریف کریں، اللہ ایک ایک بندے کو جانتے، بندی کو جانتے، بچے کو جانتے۔ اللہ تو سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرما۔ وہ جنہوں نے سورت پڑھی، وہ جنہوں نے کمیٹیاں ڈالی، وہ جنہوں نے مشکلات گھر کے بجائے مسجد کے لیے پیسے دیے، اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ خیر بھائیو دوستو بزرگوں، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی آ جائے، تاکہ پرہیزگاری آ جائے۔ اب ایک نوجوان کو کھڑا کرو جو نماز پورا سال نہیں پڑھتا، اسے کہو کہ یہ پانی پی لے، لیکن وہ بچہ کہتا ہے پانی نہیں پیتا، میرا روزہ ہے۔ او بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پانی پی لے، ٹھنڈا پانی ہے، شربت ہے، اچھا صحت والا شربت ہے، اناروں کا شربت ہے، انگوروں کا شربت ہے، سیب کا شربت ہے، کیلے کا شربت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا آگے میں دو چار اور پھل لیتا تو شاید پانی کا قطرہ ادھر بھی ٹپک آتا، ادھر بھی ٹپک آتا۔ خیر بھائیو دوستو بزرگوں، اب یہ سارے شربت ہے، دنیا کی شربت نہیں، پوری دنیا بھی رکھ دو، کوئی بندہ روزے کو ضائع نہیں کرتا۔ جب روزے کو ضائع نہیں کرتے تو کوئی آپ کی طرف گناہ پھینکے، کوئی آپ کی طرف گناہ چل کر آئے تو آپ نے ایسے ہی گناہ سے بچنا ہے جیسے روزے میں پانی سے بچتے، کہو سبحان اللہ، جیسے روزے کو توڑنے سے بچتے، جیسے روزے کی حفاظت کرتے، آپ نے ایسے نمازی بے نمازی ہونے سے بھی بچنا ہے، ظلم سے بھی بچنا ہے، رشوت سے بھی بچنا ہے، سود سے بھی بچنا ہے، حرام سے بھی بچنا ہے، حرام کاری سے بھی بچنا ہے، نظروں کے زنا سے بھی بچنا ہے، اور سارے زنا سے بھی بچنا ہے، اور ظلم سے بھی بچنا ہے، اور زیادتی سے بھی بچنا ہے، نافرمانی سے بھی بچنا ہے، اور جرم سے بھی بچنا ہے، ہر چھوٹے گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بھی۔ ہاں، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہہ دے بڑی آگ لگے گی تو بجھائیں گے، ابھی آگ تھوڑی ہے، اس کو لوگ عقل مند کہیں گے، بے وقوف کہیں گے۔ آگ آگ ہوتی ہے، وہ ایک چنگاری وہ کام کرتی ہے۔ وہ کسی نے لکھا نا کہ ایک جنگل میں ہتھوڑوں کا پورا، کلہاڑوں کا پورا ٹرک گیا، درخت ٹس سے مس نہیں ہو رہے، درخت ٹس سے مس نہیں ہو رہے، درختوں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کی زمین پر ہے، جتنے مرضی اور کلہاڑے آ جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر پیچھے صرف 2 کلہاڑے آئے اور ان 2 کلہاڑوں کے ساتھ ڈنڈا لگا ہوا تھا۔ کیا لگا ہوا تھا؟ اب جب درختوں نے اور جنگل میں دیکھا تو جنگل کی چیخیں نکل گئی، اس لیے کہ پہلے تم صرف لوہے کے کلہاڑے تھے، اب تمہارے پیچھے جو دستہ ہے وہ ہم میں سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہے۔ یہ ہم میں سے کا نقصان ہوتا ہے، یہ ہم میں ہی سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، یہ ہم میں سے ہی کوئی ڈوب جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تم سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اب ہم میں سے اپنا دشمن سامنے آیا، اب ہماری خیر نہیں ہے۔ بولو اب ہماری خیر نہیں ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، بات چل رہی تھی لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ 11 مہینے مسجدیں بھر سکتی ہیں، 11 مہینے کے اندر میں اور آپ نیک ہو سکتے ہیں جیسے 12ویں مہینے۔ اس کا مطلب ہے پورا دن پانی سے بچ سکتے ہیں تو گناہ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کھانے سے بچ سکتے ہیں تو گناہ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لقمہ پیٹ کے اندر نہیں جانے دیتے روزہ، تو اس کا مطلب ہے کہ حرام کے لقمے سے بھی بچ سکتے ہیں، رشوت کے لقمے سے، ظلم کے لقمے سے، جھوٹ کے لقمے سے، زیادتی کے لقمے سے، نافرمانی کے لقمے سے بھی اپنے پیٹ کو بچا سکتے ہیں۔ بس جس نے رمضان کی طرح اپنے 11 مہینوں کو بنا لیا، میرے اور آپ کے وجود کا روزہ ہے، جسم کا روزہ ہے، انسانی قد کا روزہ ہے، اور اس کی افطاری آخری سانس تک اس روزے نے چلنا ہے۔ اس روزے کو آپ نے بچانا ہے۔ آگے اس کے لیے جنت کے پھل پڑے ہوئے، آگے جنت کے باغات پڑے ہوئے، آگے جنت کے دروازے کھلنے والے، آگے جنت کی کھڑکیاں کھلنے والی ہے، لیکن آپ نے اس وجود کا بھی روزہ رکھنا ہے، اس وجود کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ اس وجود کو آپ سارے سمجھتے ہیں، یہ ہاتھ ہے تو اس کا بھی مقصد ہے اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، یہ قلم ہے تو اس کا بھی، بولو اس کا بھی یہ منصب ہے، یہ علم ہے، یہ منبر ہے،
ایسے نہیں ہے کہ زبان بس چلتی جا رہی ہے، یہ تو چلتی جائے تو حلال اور حرام کے کوئی جملے بول دے، ایمان کا بھی تباہی اور خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس منبر کا بھی کوئی حق ہے، اس منبر کا بھی کوئی حق ہے، اس مصلی کا بھی کوئی حق ہے۔ اور بھائیو بزرگوں، شریعت بھی ایک حق دیتی ہے، ایک حق دیتی ہے، ایک حد تک لے جاتی ہے، حد سے آگے شریعت پھر آسانی دیتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر چیز کی ایک حد ہے، بس اپنی اس حد میں رہو۔ انشاءاللہ جیسے رمضان کے روزے جا رہے، ہر روز افطاری ملتی ہے، جب دنیا کا روزہ ختم ہوگا، جب اپنی زندگی کا روزہ ختم ہوگا، جب آخری افطاری کی گھڑی آئے گی، جب آخری سانس کی ہچکی آئے گی، دنیا رو رہی ہوگی اور یہ روزے دار مسکرا رہا ہوگا۔ کہو سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھے یہ جو صبح سے لے کر شام تک کا روزہ ہے، اس وجود کا بھی، بولو اس جسم کا بھی، اس زندگی کا بھی ایک روزہ ہے، اور اس کی افطاری آج شام کو نہیں، اس کی افطاری 29 روزوں تک نہیں، بلکہ اس کی افطاری انشاءاللہ قبر سے شروع ہوگی، آنکھیں بند ہونے سے شروع ہوگی۔ اور اس روزے کو بھی لے کر کہاں تک چلنا؟ حضرت مفتی محمد حسن صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے کرتے کرتے، جیسے آپ روزے کو بچاتے، پیاس میں بچاتے، شدت میں بچاتے، تکلیف میں بچاتے، باوجود آپ کو ٹیکا لگ رہا ہے، لیکن ایک بندہ بے ہوش ہونا پسند کر لیتے، تکلیف برداشت کر لیتے، لیکن روزے کے اندر ٹیکا، حالانکہ میں نے بتایا کہ روزے سے ٹیکا، ٹیکے سے روزہ اور روزے سے ٹیکا دونوں طرف ایک ہی ہے، ادھر سے لے یا ادھر سے لے، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے آ کر پکڑو، کان ہی کھانا ہے۔ اچھا، تو روزے سے ٹیکا اور ٹیکے سے روزے میں فرق نہیں آتا، لیکن بھائیو انتہائی آخری درجے میں جب ہو، اس کی ضرورت محسوس کرے، آپ اس کو لگوائیں، ورنہ احتیاط کرے۔ حضرت مولانا عبد الحمید خان صاحب سواتی نور اللہ مرکزہ، وہ تو مطلقاً اس کے قائل ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن خیر دوستو، بھائیو بزرگوں، بات چل رہی تھی، علماء کی دونوں طرف جماعتیں، بات چل رہی تھی، اپنے روزے کی حفاظت کرتے، تو جب روزے کی حفاظت کرتے، اس زندگی کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور سچی بات بتائیں، افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ چیزوں کی خوشی تھوڑی ہے، یہ چیزیں ہر روز کھاتے، اصل خوشی ہوتی ہے الحمدللہ روزہ مکمل ہوا، کہو الحمدللہ، الحمدللہ روزہ مکمل ہوا، اللہ نے روزے داروں کی مغفرت فرما دی۔ ہم تو اس یقین سے روزہ افطار کرتے ہیں، آپ کا نہیں پتا، لیکن آپ کو بھی بتا رہا ہوں، ہر افطاری کے وقت یہ سوچا کرو، ہر افطاری کے وقت یہ اپنے اللہ سے کہا کرو، اللہ جن روزے داروں کی مغفرت ہوئی، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما، کہو آمین، کہو آمین۔ بھائیو دوستو بزرگوں، ایک اس وقت خوشی ہے اور ایک جہنم سے آزادی اور خلاصی ہوگی جب ان روزے داروں کی، ایک اس وقت خوشی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ ما لم یحرقھا، یہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال کہتے ہیں حفاظت کے لیے جو چیز آگے کی جائے، یہ روزہ مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے بچائے گا، کہو انشاءاللہ، سختیوں سے بچائے گا۔ تو سچی بات بتائیں، یہ جو وجود کا روزہ ہے، ساری دنیا آپ کی ہتھیلی میں رکھ دیا ہے، اور آپ کہیں میں نے اپنے وجود کا بھی، میں نے حد سے بڑھنا نہیں ہے، حد سے بڑھنا نہیں ہے۔ زندگی میں بیوی ایک ہوتی ہے، زندگی میں عورت وہی ہوتی ہے جس سے آپ کا شرم نکاح ہوا ہے، میں نے اپنے وجود کا روزہ رکھ رہے، میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ پوری دنیا کے بینک آپ سیٹ بیٹھے آپ کی ہتھیلی پر رکھ دے، آپ ٹھوکر مار دے، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ میرا حق نہیں ہے۔ جب یہ صورت پیدا ہو گئی، خدا کی قسم، حضرات علماء نے لکھا موت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرے، آگے اللہ کے دسترخوان سجے، آگے افطاری ہے، دنیا کی افطاریوں کو دیکھو، رب کی افطاری کے انتظار میں رہو۔ صحابہ نے اسی افطاری کے انتظار میں، ایک صحابی نے کھجور کا ایسا تنا پکڑے ہوئے، تازی کھجور لگی ہوئے، جیسے پہاڑی علاقے میں جائیں اب تازے عملوں کو وہ نرم کھجور کھا رہے اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس وقت محبوب ترین پھل کھا رہا ہوں اور پسندیدہ پھل کھا رہا ہوں، یا رسول اللہ میں اگر ابھی لڑوں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں میرے لیے آگے کیا؟ فرمایا اس سے کئی گنا آگے رب کی جنت تیرے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اس صحابی نے کھجور کے تنے کو وہیں پکڑا اور تلوار پکڑ کر وہ صحابی نکل پڑے۔ پتا چلا کہ نبی کے دین کے لیے قرآن و سنت کو ہاتھ میں پکڑنا یہ بھی سنت ہے، اور دین کے لیے تلوار کو پکڑنا یہ بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ، ہاں یہ بھی سنت ہے، ایک طرف کی سنت نہیں،
پورے دین کی سنتیں میرے نبی کی موجود ہے. بھائیو دوستو بزرگوں، جیسے اس روزے کی حفاظت کرتے ہیں، کہو انشاءاللہ زندگی کے روزے کے بھی، بولو بولو، وجود کے روزے کے بھی، جسم کے روزے کی بھی حفاظت کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس روزے کو، ان روزوں کو اللہ یہاں قبول فرمائے، اور اللہ اس روزے کو موت تک اللہ اس روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہو آمین. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. جزاکم.